الکوثر فی تفسیر القرآن، سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ دونوں فریقوں کے مقابلے کے روز تم میں سے جو لوگ پیٹھ پھیر گئے تھے، بلا شبہ ان کی اپنی بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ ان الذین تولوا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ سے فرار کا ارتکاب کسی سابقہ گناہ کا ایک طبعی اور لازم نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے شیطان کو لغزش پیدا کرنے کا موقع ملا۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جنگ سے فرار کے گناہ عظیم کا ارتکاب اس لیے کیا کہ شیطان کو ان فراریوں کے بعض سابقہ گناہوں سے اس گناہ کی طرف لے جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ مثلاً خواہشات پرستی ایک ایسا گناہ ہے جو بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ ذلت و خواری میں مبتلا ہوئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، معاف اور درگزر کا تذکرہ دو مقامات پر آیا ہے۔ پہلی دفعہ شفقت بھرے لہجے میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت 52۔ اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ دوسری دفعہ اس آیت میں غائب کا صیغہ استعمال فرمایا، اور لہجہ بھی پہلے سے مختلف ہے۔ سابقہ عف ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر امن و سکون نازل کیا گیا، اور موجودہ عف ایسے افراد سے متعلق ہے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور اللہ کے ساتھ جاہلیت والی کافرانہ بدگمانی کر رہے تھے۔ ان سے عف کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عذاب نازل کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیا گیا۔ اس کے ساتھ اللہ کے غفور و حلیم ہونے کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے گناہوں سے چشم پوشی کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔